ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ 19 پارے کی سورہ نمل کی 43 آیت سے شروع کریں گے، جس میں حضرت صالح کا ذکر ہوگا۔ تو آج میں حافظ حنظلہ سے کہوں گا کہ وہ سورہ نمل کی 43 آیت سے تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقين يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا تطيرنا بك وممن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهلها وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناه وقومه أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ. آپ نے بولنا میں شروع چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید کی سورہ نمل ہم نے اس سے پہلے تلاوت کی تھی، اور یہ جب اسٹارٹ ہمارا قرآن کلاس کا ہوا تھا، دوسری کلاس ہی جو تھی ہماری سورہ نمل کی تھی، کہ جس کے اندر ہم نے ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا. قرآن مجید کے اندر یہ جو قصہ صالح سمود جو ہے، آل سمود جو ہے، ان کا قصہ جو ہے ہمیں 5-6 جگہوں پر ملتا ہے. چونکہ ہم یہ صورت پہلے ہی ہم نے اسٹارٹ میں اس کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی جب قرآن کلاس اسٹارٹ کی تھی، تو آج میں نے سوچا کہ اسی صورت کے اندر سے ہم اس جو قصہ بتایا گیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، اسی قصے پہ گفتگو کر لی جائے، تاکہ کنٹینیوٹلی جو ہمارے پاس پیچھے سے مضمون چلتا چلا آ رہا ہے، کہ جس کے اندر ملکہ سبا اور اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ڈائلاگس تھے وہ ہم نے اس میں گفتگو کر لی. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس قوم نے جو ہے وہ کس طریقے سے جو قوم سمود نے کس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو تنگیاں دی، آزمائشیں دی. بالکل بعینی اسی طرح یہ وہ حالات تھے کہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیفیں دی جا رہی تھی، آزمائشیں دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ان کے یعنی قتل کا یا ان کو شہید کرنے کا جو ہے نا منصوبہ مشرکین مکہ نے بنا لیا تھا. بالکل سیم وہی واقعات جو ہے یہ صالح علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہے تھے، اور فائنل ڈیسیجن انہوں نے یہ لے لیا ہوا تھا کہ اب جو ہے نا نعوذ باللہ ہم اس نبی کو کہ جو کہ ہماری بات مان نہیں رہا اور ہمیں ہمارے معبودوں اور بتوں کو جو ہم پوجا کرتے ہیں اس سے منع کر رہا ہے،
تو اب وہ اس ڈیسیجن پہ پہنچ چکے تھے کہ اب ان کو جو ہے نا نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے حضرت صالح علیہ السلام. بالکل بعینی وہی واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں, پھر یہ قرآن مجید کے اندر میں نے ایک جو ریفرنسز جو اور ویسے تو 5-6 جگہوں پہ 1-2 جگہوں پہ جو ہے وہ جو واقعات اور بھی آئے ہیں اس کو ہم تھوڑا کنکلیوڈ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود تمہاری طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو, تو یکایک وہ 2 متہازم فریق بن گئے. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو. صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو, کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہو, شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے تھے. اس شہر میں یہ جہاں صالح علیہ السلام آئے تھے پہلے تو 2 گروپوں میں بڑھ گئے, ایک حق کی طرف چلا گیا, ایک باطل کی طرف چلا گیا. ایک جو تھا صالح علیہ السلام کی حق میں تھا اور ایک باطل کے اس میں تھا. آگے کیا ہوا, اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے. ہم بالکل سچ کہتے تھے. یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی. وہ مکروں مکرنا, یعنی یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ ہوئی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو, ان کی پوری قوم کو, اور وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جو ہماری کلاس کا تھوڑا سا پیٹرن ہوگا, ایک ہم انشاءاللہ اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی سمود, انہوں نے کس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کو آزمائشوں کے اندر, تکلیفوں کے اندر مبتلا کر رکھا تھا. اور دوسرا آخر میں ہم انشاءاللہ یہ جو آپ کے بیک گراؤنڈ پہ ہم نے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اس کا ترجمہ جو ہے بچوں سے ہم کروائیں گے کہ یہ جو نماز کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ 1-2 بچوں کو کرا دیا تو الحمدللہ سارے بچوں کو وہ ترجمہ یاد ہو گیا. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج ہماری پروگرام کے آخر میں 5 منٹ یا 10 منٹ کے اندر یہ ہمارا جو نیکسٹ جو ایونٹ ہوگا, نیکسٹ جو سیشن ہوگا, اس میں 10 منٹ کا یا 5 منٹ کا سیشن لکھے جس کے اندر ہم اس کا ترجمہ کرائیں گے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو قوم سمود تھی, یہ دراصل ہم 1-2 دن پہلے بھی تذکرہ کر چکے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, سام حام اور یافس. یہ 3 بیٹے تھے. جو حضرت سام تھے ان کی آگے سے جو یہ قوم عاد, قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل چلی وہ یہ سام سے چلی, نوح علیہ السلام کے بیٹے سام. یہ ہمیں اسرائیلی روایات سے ان کی ڈیٹیل ملتی ہے. قرآن مجید کے اندر اس طرح کی ڈیٹیل ناموں کے ساتھ نہیں ملتی. اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو یافس جو ان کے تیسرے بیٹے تھے کہ جن کی نسل جو ہے وہ جا کے چائنا کے اندر آباد ہوئی, روس کے اندر آباد ہوئی. اور یہ جو ہم یہ پڑھ چکے یاجوج اور ماجوج کی جو نسل جو چلی, جو ہم نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا جو قصہ پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو ذوالقرنین نے جو یاجوج ماجوج کے لیے دیوار بنائی اور یہ پوری یاجوج ماجوج تھی, یہ ان کی نسل چلی, یافس کی نسل تھی. آئیے دیکھتے ہیں اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وہ تو ہم نے دیکھ لیا. سورہ آراف کے اندر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد جو تھی, قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے, ان کو معزول کر کے, ان کے پر عذاب, اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی اقوام عالم گزری
انہوں نے جب بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کا انکار کیا، اور جب بھی انبیاء کرام کے ساتھ انبیاء کرام کو پریشانی میں مبتلا کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب آیا کرتے تھے. کہیں خون کا عذاب آیا کرتا تھا، کہیں پتھروں کا عذاب آیا کرتا تھا، کہیں مینڈکوں کا عذاب آیا کرتا تھا. اس طرح پوری کی کہیں ہوا کا عذاب آیا کرتا تھا، کہیں زلزلوں کا عذاب آیا کرتا تھا، کہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پانی کا عذاب آیا نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر کہ جنہوں نے نافرمانی کی تو زمین کے نیچے سے پانی ابل پڑا اور زمین اوپر آسمان سے پانی ابل پڑا. اور یہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس سیلاب کے ساتھ وہ یعنی یہ ہم انشاءاللہ نوح علیہ السلام کا جب قصہ آئے گا تو اس میں پڑھیں گے. تو اس طرح اس قوم کے اوپر بھی عذاب آیا کیونکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا جو ہے نا انکار کیا، انہوں نے ان کو بڑا تنگ کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو آگے ان کی رہائش جو ہے، یہ جو صالح علیہ السلام کے جو ان کی جو آج بھی مکہ کے اندر ہمیں ملتے ہیں، ہم یہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے اندر تصاویر بھی دکھاؤں گا جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر باقاعدہ تصاویر بھی لگائی ہوئی ہیں کہ قوم سمود جو ہے ان کے وہ کیا کیا کرتے تھے. ان کی ایک دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع ان کی جو رہائش ہے تبوک اور حجاز کے درمیان ان کی رہائش موجود ہے، اور وہ پہاڑوں کے اندر تراش کر وہ گھر بنایا کرتے تھے. پہاڑ ہے اس کے اندر تراش کے گھر بنایا کرتے تھے اور اس کے اندر رہا کرتے تھے. تو وہ جو آج کل جو وہ جو علاقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدائن صالح. کیا کہتے ہیں؟ مدائن صالح. ان علاقوں کا اس کے علاقے کا نام مدائن صالح. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے جنگ تبوک کے موقع کے اوپر گئے تو صحابہ کرام کے ساتھ یعنی گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ قوم تھی کہ جن کی عمریں بہت بہت لمبی تھی، اور ان کی جب عمریں بہت بہت لمبی تھی تو وہ پہلے گھر مٹی کے بنایا کرتے تھے. تو ان کی اتنی لمبی عمر ہوتی تھی کہ وہ ان کی عمر ابھی ختم نہیں ہوتی تھی جو مٹی کے گھر گر جایا کرتے تھے. آخر انہوں نے سوچا کہ کس طریقے سے اب ہم جو گھر جو ہے پہاڑوں کے اندر بنائیں. آخر انہوں نے کوشش کر کے محنت کر کے پہاڑوں کے اندر گھر بنانا شروع کر دیے. اور اس کے بعد جو ہے اور وہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مشرک تھی اور وہ شرک کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ، جس طرح نبی اکرم. اب یہ دیکھیں اس کو ذرا کمپیریزن کریں کہ سیم وہ حالات جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو کہ شرک کرتی ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے. خانہ کعبہ کے اندر 365 بت رکھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کی پوجا کرتی ہے کہ یہ ہمیں بارش برساتا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ ہمیں کھانا دیتا ہے. مختلف انہوں نے بت بنا رکھے تھے. بالکل اسی طرح یہی قوم بھی مشرک قوم تھی. اور یہ اچھا ایک دفعہ کیا ہوا، یہ مشرک قوم تھی جب حضرت صالح علیہ السلام، جیسے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکایک وہ دو متحازم فریق بن گئے. جب آل سمود کو جب صالح علیہ السلام نے جب ان کو نیکی کا حکم دیا، جب کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب ایک تو انہوں نے آل سمود یہ کہا کہ تم جو ہے نا یہ ہمارے جو باپ دادا ہیں کہ جن کے دین پر ہم اتنے عرصے سے صدیوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں کہ تمہیں ہمیں ان سے ورغلانا چاہتے ہو. اور اچھا دیکھیں بالکل سیم وہی واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی صادق امین سمجھے جاتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام جب تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی تو وہ بھی سیم وہی ان کو بڑا اچھا قرآن کے ڈائلاگس ہمیں دوسری صورتوں میں ملتے ہیں. میں کل ہی پڑھ رہا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے صالح تجھے ہم نے جو نبوت سے پہلے تو اس طرح کرنا پایا تھا، تو ہمارے درمیان بڑا مقرب بندہ ہوا کرتا تھا، تو ہمارے درمیان بڑا ایک سچا بندہ ہوا کرتا تھا. اب تجھے کیا ہو گیا؟ تو ہمارے باپ دادا کی جو بت ہیں، جو مشرکانہ عقائد ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آج ہم تیرے بات نہیں مانیں گے. آخر جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی یعنی بات سے باز نہ آئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں. صالح علیہ السلام کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ میں ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. اللہ کے نبی کو بھی سیم مشرک مکہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں، اور سیم وہی صالح علیہ السلام کو بھی وہ یہ ان کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے ایسا کریں کہ ہمیں اونٹنی نکال کے دکھائیں، کوئی اونٹنی نکال کے دیں. یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک پہاڑ تھا، وہ پہاڑ کے قریب لے کے چل گئی، پوری قوم پیچھے کھڑی ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہیں دعا کی تو پہاڑ ایسے شک ہوتا ہے، ایسے پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی چلتی چلی آتی ہے. اس کے بعد ایک اونٹنی چلتی چلی آتی ہے، اور اس کے بعد کے یعنی اچھا اس کے بعد کیا ہوا، وہ اونٹنی چلتی چلے آئی. تو اس کے بعد قوم کے کچھ لوگوں جو عقل مند رکھتے تھے، جو عقل و شعور رکھتے تھے، ان کا ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے نا، یعنی اتنے بڑی معجزے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ یار ایک پہاڑ ہے اس کے اندر ایک اونٹنی کا نکلنا، پہاڑ کا پٹنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی بڑی قدرت کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت کام کر رہی ہے، وہ رب العالمین ہے کہ جو جس نے نکالی. تو ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ تو
حضرت صالح علیہ السلام ان کے اللہ پر ایمان لے کے آ گیا, لیکن باقی ایز اٹ از رہے. انہوں نے جناب یہ لیکن چپ ہو گئے. انہوں نے کہا یار صالح علیہ السلام نے تو یہ بات کر دی, لیکن اب چپ ہو جانا چاہیے کہ اب یہ جو ہے نا, کیونکہ انہوں نے معجزہ دکھا دیا. اب کچھ عرصے تو یہ اونٹنی جو ہے طے ہی ہوا کہ اونٹنی جو ہے نا وہ پانی پیا کرتی تھی, اور صالح علیہ السلام بھی کی جو قوم تھی جو آل سمود وہ بھی وہاں سے ایک ہی کنواں تھا, وہاں سے پانی پیا کرتے تھے. اب کچھ عرصہ ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ تنگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ اونٹنی بہت بڑی اونٹنی تھی, وہ پانی پی جاتی تھی سارا, تو وہ پانی بڑا وافر تھا, لیکن کہ جو سردار تھے نا ان کے درمیان کشمکش رہی. کچھ عرصہ تو گزرا, اس کے بعد انہوں نے سوچا یار یہ عجیب مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے, اب ایسا کرتے ہیں کہ اس اونٹنی کو جو ہے ہم قتل کر دیتے ہیں, اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں کسی طریقے سے تاکہ یہ نہ رہے. تو انہوں نے یا پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شکایت کی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو, ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیا کرے گی, اور ایک دن جو ہے یہ جو صالح علیہ السلام کی جو وہ ہے قوم وہ پانی پیا کرے گی. آخر یہ طے ہو گیا, ایک دن وہ پیتی تھی پانی, ایک دن ان کی قوم پیتی تھی. اور کافی دن یہ چلتا رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہم جو ہے نا پانی بھی نہیں پینا. انہوں نے جو سرداران نے وہ سمود تھے انہوں نے کہا اب ایسا کرتے ہیں کہ اس اونٹنی کو ہم ٹھکانے لگا دیتے ہیں, اس اونٹنی کو ہم ٹھکانے لگا دیتے ہیں. اس کے بعد اس کی قتل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دیا جائے کسی طریقے سے. اونٹنی وہ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. اس کا مطلب اونٹنی جو ہے 2-4 سال وہ اس قوم کے اندر رہی, کچھ عرصہ رہی کہ اس کا بچہ بھی ہو گیا. بچہ اس کے ساتھ جہاں بھی وہ جاتی تھی وہ چلتی پھرتی تھی, بچہ جو ہے نا چلتا پھرتا تھا. اب جناب ان کے سرداروں نے جب وہ سردار سارے, اب یہ دیکھیں سیم وہی واقعہ وہاں پیش آ رہا ہے, سیم وہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ بن گئے. یہاں بھی انہوں نے پلاننگ پہلے کی کہ اونٹنی کو کسی طرح ختم کیا جائے, اور اونٹنی کے بعد ان کا نیکسٹ جو پلان تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیے. وہاں اللہ کے نبی کو بھی شہید کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے, اور سیم یہاں پر جو ہے نا حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنا. تو یہ ہمیں جو اسرائیلی روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ وہاں یہ قدرہ بن سلف ایک شخص تھا کہ جس نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ذمہ اٹھایا. اور انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ جو مشرک یہ جو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک بندہ نہیں اس کو مارے گا. یہ جو سرداران قریش میں تھے ہر بندے نے کہا کہ ایک بندہ ہم دیتے ہیں تاکہ سارے قبیلے کی قتل کے اندر شامل ہو جائیں, تو کسی پہ الزام نہ لگایا جا سکے. کیونکہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بڑی مضبوط قوم تھی, اور ان کے پیچھے بڑے مضبوط سردار تھے. تو ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی کو جو ان کے معجزے کے ذریعے اللہ کے معجزے کے ذریعے آئی ہے, اگر اس کو ذبح کیا, اس کو قتل کیا, تو ہمیں بڑا قصاص دینا پڑے گا, اس کا خون بہا دینا پڑے گا, کیونکہ ان کی قوم بڑی مضبوط تھی. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی بڑے مضبوط تھی. ابو طالب جو ہے ان کے چچا وہ ایک بڑا مضبوط مقام رکھتے تھے, ٹھیک ہے, وہ بڑا مضبوط اس کے اندر مقام رکھتے تھے. بنی ہاشم ایک بڑی مضبوط قوم تھی کہ بڑا مضبوط مقام رکھتی تھی. انہوں نے کہا جی اب یہ جو ہے نا یہ اب انہوں نے بھی کہا کہ اب نعوذ باللہ ہم جو نبی کو شہید کریں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے, تو ہمیں قصاص دینا پڑے گا. تو ہم جو ہے 4-5 جو ہے نا قبیلے مل کر سارے مل کے ایک بندہ جائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کہ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی جب یہاں سے ہجرت کر کے نکلیں گے, سارے صحابہ کرام ہجرت کر چکے ہیں مدینہ کی طرف. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ رہ گئے, اور انہوں نے کیا کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ جب میں جو ان سے امانت کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے, امین تھے. تو جو مشرکین مکہ تھے نا وہ کیا کرتے تھے, اپنی امانتیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے, اپنی امانتیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کو سچا نبی نہیں مانتے تھے, اس کے رب کو رب نہیں مانتے تھے, لیکن یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی جھوٹ نہیں بولتا, یہ نبی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری امانتیں پڑی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ حضرت علی کو کہا کہ تم میری جگہ پہ سو جاؤ. جب اور خود نکل گئے, جب باہر نکلے تو انہوں نے کیا کہ مٹی لے کے وہ باہر جو کھڑے تھے ان کی آنکھ میں ایسے پھونک ماری, تو وہ بندے جو ساری رات سے پہرا دے رہے تھے ویسے سو گئے. چند منٹ کے لیے وہ سو گئے. اللہ کے نبی وہاں سے نکل کے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے. وہ پورا واقعہ انشاءاللہ جب سامنے ہماری ڈیٹیل میں آئے گا قرآن میں, پھر ہم اس کو دیکھیں گے. تو یہ یعنی اللہ کے نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو, مدد کرنے والی ذات کون سی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کہ میری ذات ہے, میں سمجھتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے. تو یہ سیم واقعات وہی جو آل سمود کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد کیا ہوا, اب اونٹنی کو انہوں نے کیا کیا, یہ جو شخص تھا, اس شخص نے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر اس اونٹنی کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھا لیا. اور وہ جو اس میں جو حضرت صالح علیہ السلام جو تھے نا, وہ بار بار ان کو وارن کرتے تھے کہ تم باز آ جاؤ, کیونکہ اللہ حضرت صالح کو بھی پتہ چلتا رہتا تھا, وحی کے ذریعے بھی یہ لوگ بھی بتاتے تھے کہ اب ان کا پلان بن گیا کہ کس طریقے سے اونٹنی کو
ختم کرنا ہے اور ذبح کرنا ہے. اب انہوں نے یعنی یہ پلان ان کو پتہ چل گیا. وہ بار بار وان کرتے رہتے تھے کہ تم نے خود معجزہ مانگا ہے اور تمہارے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیے, اب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے, اب تم اس معجزے کو, یہ جو اونٹنی کی شکل میں اس کو اگر نعوذ باللہ کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہیں اس کا بڑا سخت عذاب بھگتنا پڑے. وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ جو تم کرنا ہے تم کر لو, تمہارا عذاب ہم دیکھ لیں گے کیا کرو. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے, تڑیاں لگاتے تھے کہ جا تمہارے نبی کو ہم دیکھ لیں گے, تم نے کیا کرنا ہے ہم دیکھ لیں گے. تو اسی طرح سیم یہ حالات ان کے پیش آ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے, مرسا نامی ایک شخص تھا. ایک دو اونٹنی جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے, تو ایک مرسا نامی شخص تھا کہ جس نے کیا کیا, اس کو تیر مارا. جب تیر مارا تو اونٹنی زخمی ہو کے نیچے گر گئی. تو جو پہلے والا شخص تھا کہ جس کا نام میں نے آپ کو لکھایا, اس نے اس کی گردن کاٹ دی اور اس کی پہلے ٹانگیں کاٹی, کہ اونٹ جو ہے نا بڑا لمبا اونٹ ہوتا ہے, اس کو گرانے کے لیے, وہ اس کی گردن تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو پتہ جب نرخڑا کرتے ہیں ان کو, یعنی اس کو جب ذبح بھی کرتے ہیں تو نیزے سے اس کے یہاں مارتے ہیں تو اس کے یہاں سے رگ کٹ جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے نا اونٹ نیچے گر جاتا ہے, اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے. 3 جگہوں سے ذبح کیا جاتا ہے. سیم اس کے جب پاؤں پہ مارا تو وہ نیچے گر گیا, نیزہ پہلے وہ مارا, تیر مارا تو وہ نیچے گر گئی اونٹنی, پھر اس کے جو ہے نا پاؤں کاٹ دیے. جب اس کے پاؤں کاٹ دیے تو اس کا جو بچہ تھا نا وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا, وہاں سے اس نے ہنہنانا شروع کر دیا, وہ زور زور سے چیخنا شروع کر دیا. تو پورے قبیلے کو پتہ چل گیا, نیچے جو قبیلہ آل سمود آباد تھا سب کو پتہ چل گیا کہ اونٹنی جو ہے وہ اس کی جو ماں تھی اس کو مار دیا گیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اپنے رب کا, اب تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے, اب تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے, اور 3 دن کے اندر جو ہے نا تمہارے پر ایک عذاب آ جائے گا. تو وہ جب عذاب آیا اس کے بعد جو ہے نا وہ پوری قوم, پہلا دن جب عذاب آیا تو ان کے چہرے جو تھے آل سمود کے وہ زرد ہو گئے, ان کے چہرے جو ہے زرد ہو گئے. دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے, اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے. اور کہتے ہیں انتظار کرنے لگے, دیکھتے ہیں اس کے جو صالح علیہ السلام کے رب کا جو ہے نا وہ عذاب کیسا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک عذاب آیا کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ زمین جو ہے تیزی کے ساتھ زلزلے, وہ کیونکہ ان کی عمر بڑے بڑے تھی اور قد بھی ان کے بڑے ہوا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تیز آندھی چلائی اور ایک بڑی تیز قسم کا زلزلہ آیا کہ جس کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر ہی اوندے منہ پڑے رہ گئے اور وہ جو ہے اس دنیا سے ختم ہو گئے. اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ابھارنے والی جو تھی نا, ایک یہ جو ان دونوں شخصیات کو ابھارنے والی ایک خاتون تھی, ایک بڑھیا تھی جو کہ اس قبیلے کے اندر بڑی امیر, اس کا شوہر بہت تاجر تھا اور بہت یعنی امیر, یعنی وہ گھرانے سے بڑھیا تعلق رکھتی تھی. اس کی 3-4 بیٹیاں تھیں اور وہ اس کا جو نام تھا غمم, اس کا نام تھا غمم, اس خاتون کا نام تھا. اس کی 3-4 بیٹیاں تھیں. اس نے بھی قتل پہ اکسایا کہ تم لوگ جو ہے نا, یہ جو بندہ اس اونٹنی کو قتل کرے گا, میں اپنی بیٹی, 4 بیٹیاں, میں اپنی بیٹی اس کو شادی کے لیے دوں گی. تو یہ بھی تھی اس کے اندر, یہ واقعہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کا جو ہم نے پڑھا, اس کا کنکلیوڈ کیا, یعنی کہ جس کے اندر وہ تھا. اب یہ دیکھیں ایک دو پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں, اور قرآن مجید کے اندر 1-2 جگہ پہ اور ہے, خالی اس کا ترجمہ پڑھیں گے, اور ہمارے پاس 5 منٹ ہیں, 5 منٹ کے اندر ہم اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو, تو یکایک وہ 2 متہازم فریق بن گئے. صالح علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے, شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا, ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا, تمہارے نیک و بدشگونی کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے. اصل بات تو یہ کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اور اس شہر میں 9 جتھے تھے, یعنی 9 جو بڑے بڑے سردار تھے, 9 بڑے بڑے قبیلے تھے یا سردار تھے, جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا, خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے. یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں, صرف ترجمہ, کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے, اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم نے اس کے خاندان کے ہلاکت کے موقع پر تو ہم موجود نہیں تھے. کیونکہ انہوں نے کہا اگر ایک قبیلہ ان کو مارے گا تو ظاہر بات ان کا اپنا قبیلہ بڑا اسٹرانگ ہے, ان کے سردار بڑے اسٹرانگ ہیں, پھر تو ہمیں خون وہاں دینے پڑے گا. انہوں نے کہا سارے کے سارے مل کے مارو. ہر جو سردار تھا اس نے ایک بندہ دے دیا. اب 9-10 بندوں کی پلان ہوگی, ٹھیک ہے. سب سے پہلے انہوں نے اونٹنی کو مارا, اس کے بعد صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام تھا, لیکن اس کے شہید کرنے سے ایک دن پہلے جو ہے نا وہ یعنی ان کو حکم ہوا حضرت صالح علیہ السلام کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے نکل گئے, اپنے جو نیک لوگ تھے اس کے بعد وہ ہے ان کی پورا کا پورا لپیٹ دیا گیا, وہ بسات لپیٹی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے, تو مدائن صالح کے پاس سے گزرے, تو انہوں نے کہا صحابہ کرام کو کہ یہاں
رکو نہیں بلکہ جلدی سے گزر جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. وہ پہاڑ اب بھی موجود ہیں، اس کی تصویریں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. وہ پہاڑ اب بھی موجود ہیں، ان کے اندر گھر وہ اب بھی موجود ہیں. تو لوگ جاتے ہیں اکثر جو ہے نا، یہ میں سعودی عرب میں بھی رہا ہوں، تو اکثر لوگ جو ہے نا یہ عید کے دنوں میں یا چھٹیوں کے دنوں میں وہاں جاتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، وہاں دکھاتے ہیں کہ کس طرح پہاڑ کے اندر وہ بڑی قوم تھی، بڑی مضبوط قوم تھی کہ جو کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بنایا کرتی تھی. اور پہاڑ سے مراد آپ اندازہ کریں کہ 3-4 ہزار سال پرانا واقعہ جو ہے، 5,000 سال پرانی یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس وقت سے گھر ابھی تک موجود ہے. اس کا مطلب کہ پہاڑ تو آپ کو پتہ ہے کئی ہزار سال اس کی عمر ہوتی ہے، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتا تا وقت ہے کہ کوئی بہت بڑا زلزلہ ہے اور وہ ختم ہو جائے. تو یہ اس کے بعد اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اس کے گھر والوں کو شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے. ہم بالکل سچ کہتے تھے. یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی کہ جسے انہیں خبر نہ تھی. اور اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو، ان کی پوری قوم کو. ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے جو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اب بس ایک آیت میں اور اس میں سے بتا دوں گا، کل میں نے دیکھی تھی، وہ میں ذرا اس کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے رکھ دوں، خالی ترجمہ، پھر ہم آگے بس اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا جی، اچھا یہ سورہ ہود کے اندر تھوڑی سی مزید ڈیٹیل تو اور میں نے بتایا 5 جگہوں میں ملتی، لیکن ان آیات کے اندر تھوڑی سی ہٹ کے کچھ چیزیں تھیں، وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو اور کیا کیا چیزیں دے رکھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. اے صالح، اس سے پہلے تو ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے کہ جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہم کو خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا اگر میں نے اپنے رب کی طرف ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے اپنے رب کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو. اور اچھا، مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ جو اونٹنی دودھ دینا بند کر دیتی تھی، جو اونٹنی بچے دینا بند کر دیتی تھی، جو جانور، تو اس کے کیا کونچے کاٹ دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یہ منہ ہے نا، یہاں سے کاٹ دیا کرتے تھے اور کاٹ کے اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے. تو جو ہر عام بندہ جب دیکھتا تھا کہ یہ جانور ایسے پھر رہے ہیں اور اس کی کونچے کٹی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ اب نہ دودھ دینے کے قابل ہے نہ یہ بچے دینے کے قابل ہے، اب اس کو کوئی تنگ نہ کرے، اس کو کوئی تنگ نہ کرے. تو انہوں نے یعنی ایک پہلے انہوں نے یہ بھی کیا ہے، یہ آل سمود نے یہ بھی کیا کہ اس کی کونچے بھی کاٹی، اس کے پاؤں کاٹ دیے اور اس کو ذبح بھی کر دیا. ٹھیک ہے. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. پھر صالح علیہ السلام نے ان کو خبر کر دیا اب 3 دن اپنے گھروں میں رہو، بس یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخرکار یہ پورا فیصلہ آ گیا. اس کے بعد ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جس کے اندر انہوں نے نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کون سی نعمتیں جو ہیں وہ دے رکھی تھی. بس یہ بتاتے ہیں کہ ان کے نخلستان تھے اور بڑے بڑے ان کے اندر وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دے رکھی تھی کہ جس کے اندر ایک سورہ شورا کے اندر بھی آئی ہوئی. ہاں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ شورا کے اندر بتاتے ہیں کہ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی کا اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں
ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستان میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کو کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں ہی بتا رہا ہے کہ تمہیں میں نے نعمتیں دی تھی، کہ تمہیں کھیت دیے تھے، نخلستان دیے تھے، باغ دیے تھے، چشمے دیے تھے، اور تمہیں یہ قوت دی تھی کہ تم پہاڑوں کو کھود کر عمارتیں بناتے تھے۔ اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان جگہوں پہ گئے بھی ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ کا بھی دکھایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ وہ کنواں ہے کہ جس سے اونٹنی دودھ پیا کرتی تھی۔ یہ بچوں کو آخر میں انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے۔ اور یہ آل سمود جو ہیں ان کے گھر ہیں بڑے بڑے، یہ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، انشاءاللہ بچوں کو آخر میں نیٹ سے بھی میں دکھا دوں گا۔ یہ ان کے گھر ہیں کہ جو بنے، یہ تفسیر سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین۔ اس کے بعد ابو کنکلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ 5-7 منٹ میں یہ ربی جالنی کا ترجمہ جو ہے آپ کو پھر یاد کروائیں گے۔ جی یہ کیمرہ ادھر کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، جتنا زیادہ کوئی داعی اللہ ہوگا نا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اتنی زیادہ اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ پاکیزہ بھی ہوتا ہے، اس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں کہ یہ امین بھی ہے، صادق بھی ہے، سچا بھی ہے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر سچے آدمی کے ساتھ جب وہ دعویٰ کرتا ہے تو پہلے اس کی شخصیت، اس کو منایا جاتا ہے لوگوں میں۔ اس طرح ہر نبی کی شخصیت کو منایا گیا کہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، دیانتدار ہے، سچا ہے۔ دشمن بھی مانتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کیونکہ داعی ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوتا ہے، تو پھر جو خود غرض قسم میں لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی چودراہٹ کام کی ہوتی ہے مختلف طریقوں سے، وہ مشکل سے بات مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کل تک تو ہمارا امین اور صادق تھا، اور آج تم نے یہ نئی باتیں شروع کر دی ہے جو آبا اجداد سے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر نبی کو یہی طعنہ دیا گیا ہے کہ یہ اچانک تو نے کیا شروع کر دیا ہے، حالانکہ وہ نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے۔ تو اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی لوگوں کو دعوت دی اللہ کی طرف، ایک خدا کی طرف، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے نا، وہ ان کو مان کے نہ دیا انہوں نے، اور ان سے نشانی مارے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، دشمن کچھ بھی کر لے، سازش بھی کوئی بھی کر لے، قتل کرنے کی، شہید کرنے کی، ان کی اجاڑنے کی، لیکن اللہ جس کو رکھتا ہے نا حفاظت میں، اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ تو تمام سردار ایک طرف، پوری قوم ایک طرف، ان کو شہید کرنے کے در پر، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی، جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو سب سے بڑا حفاظت کرنا والا جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خیر الحافظین، بہترین حفاظت اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ساری پلاننگیں فیل ہو جاتی ہیں، سارے پروگرام لوگوں کے فیل ہو، طاقتیں دھری دھری رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ نکھار کے اپنے نبیوں کو، اپنے ایک بندوں کو وہاں سے بہت صاف ستھرے طریقے سے ان سے نجات دلاتا ہے۔ یہی کچھ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ پہلے انہوں نے ان کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ وہ صاحب حیثیت بھی تھے، امین و صادق بھی تھے، ایک ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک گروہ بھی تھا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو سارے مل کے کچھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو اس سے معجزہ مانگیں۔ نبی سے جب معجزہ ہوا، وہ آخری انتہا ہوتی ہے۔ اللہ میاں سے جب نبی یہ التجا کرتا ہے کہ پروردگار آپ مجھے یہ معجزے پر آ گئے ہیں، تو کوئی نئی نشانی دکھا دے تاکہ یہ مانے تو بھی ٹھیک، نہ مانے تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزہ مانگا کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹھی آپ ہمارے لیے نکال کے دیں۔ تو حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کی۔ ہر چیز اللہ کے لیے ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ نبی کی دعا ہو، اللہ نے فوراً سن لی، پہاڑ شک ہوا اور اس کے اندر سے اونٹی برآمد ہو گئی۔ تو یہ معجزے آخری ہوتے ہیں، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے، جن کے نصیب میں ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، جنہوں نے مانا ان جو غرق ہونا ہوتا ہے، اللہ کی عذاب میں مبتلا ہونا ہوتا ہے، وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔
تو وہاں کے کچھ جو صالح لوگ تھے، عقل مند اور معجزہ کو دیکھ کر ایمان لے آئے اس معجزے کو، اور حضرت صالح کے ساتھی بن گئے. لیکن جنہوں نے نہیں مانا، جن کے لیے مقدر میں عذاب تھا اللہ کا، وہ اٹھی حد آدمی میں قائم ہے. نتیجہ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے انگوٹھی کو جب مار دیا تو اللہ کے عذاب سے مبتلا ہو گئے. انہوں نے اپنا بڑا فخر تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ تراش کے اس میں رہتے تھے، مضبوط پہاڑ، اور ان کے قد بھی لمبے تھے. ان کو فخر تھا کہ ہمیں دنیا کی کوئی ہستی جو مٹا نہیں سکتی، ہمارے ان پناہ گاہوں میں سے کوئی آدمی، کوئی بھی ہستی ہمیں وہاں سے فنا نہیں کر سکے. لیکن اللہ کی طاقت جو ساری قوتوں کا مالک ہے، آنے واحد میں انہوں نے، اللہ نے ان کو وہی اپنی گھروں کے اندر اوندا کر کے رکھ دیا. ایک ایسی ہوا چلی کہ کوئی بندہ بشر بھی زندہ وہاں نہ بچ سکا. آج وہ پہاڑ تو قائم ہے نشانی کے طور پر، لیکن کوئی بسنے والا وہاں نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ سچ اور حق کو اگر نہیں مانیں گے تو ظاہر بات ہے نشان ہمارا اپنا ہوگا، اور اگر حق اور ساکت کے ساتھی بن جائیں گے تو اس دنیا کے اندر بھی سکون، اطمینان اور راحت ہمارا سامان ہے، اور آخرت میں بہت بڑے انعامات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے. تو اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کا وارث بنا دے.